بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وین کے سامنے والے حصے پر سرخ رنگ سے بڑا پریس لکھا ہوا تھا۔ ہم نے اس وین کے عقبی بند حصے پر فیصل والے صندوق کو ٹاور سے یہاں تک پہنچایا تھا۔ میں سیکیورٹی گارڈ سہیل کی یونیفارم اور حلیے میں تھا۔ شہزاد کی بنسبت میرا ڈرائیونگ کرنا زیادہ محفوظ تھا۔ شاید اسی خیال کے پیش نظر شہزاد نے مجھے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کا مشورہ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہزاد فیصل کو لے کر بنگلے کے بیرونی حصے میں آ گیا۔ فیصل کو اس نے کندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ میں اس کی مدد کے لیے وین سے باہر آ گیا۔ اسی وقت میں نے دیکھا شہزاد نے فیصل کی کلائیوں کو دوبارہ الٹی ہتھ کڑی میں جکڑ دیا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر مغوی چودھری زادے کو وین کے بند حصے میں منتقل کیا اور دروازے کو بند کر کے لاک کر دیا۔ چند لمحات کے بعد ہماری وین بنگلے سے نکل کر مصروف سڑک پر آ گئی۔ شہزاد نے بنگلہ چھوڑتے وقت مین گیٹ کو پوری طرح کھول دیا تھا۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ میں نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے شہزاد سے پوچھا، کس طرف جانا ہے؟ سیدھا منہاج صاحب کے دفتر۔ تفصیل کیا ہے؟ میں نے سنسنی خیز لہجے میں استفسار کیا۔ وہ بتانے لگا، نثار پارک کے نزدیک ہی ایک نئی اپارٹمنٹ بلڈنگ تیار ہوئی ہے۔ اس بلڈنگ میں DHA کے ملازمین کو مفت رہائش دی جا رہی ہے۔ ہمارے اخبار میں ایک صاحب فوٹوگرافر ہیں، ان کی اہلیہ کسی کالج میں لیکچرر ہیں۔ اسی بنیاد پر ایک فلیٹ انہیں بھی الاٹ ہوا ہے۔ ان لوگوں نے ابھی وہاں شفٹ نہیں کیا۔ ویسے بھی بلڈنگ میں ابھی تک 8-10 فلیٹ ہی آباد ہوئے ہیں۔ مذکورہ فوٹوگرافر کا نام طارق وسیم ہے، جو ان دنوں اپنی فیملی کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کو گیا ہوا ہے۔ منہاج صاحب نے مجھے بتایا ہے ان کے فلیٹ کی چابیاں ادھر دفتر میں رکھی ہیں۔ ہم وہاں اسی مقصد سے جا رہے ہیں۔ یہ اپارٹمنٹ بلڈنگ ایک طرح سے ابھی غیر آباد ہی ہے، لہذا ہماری طرف کسی کا دھیان نہیں جائے گا۔ ویسے بھی ہمیں بمشکل 1 گھنٹے کے لیے کسی محفوظ پناہ گاہ کی تلاش ہے۔ اس فلیٹ سے زیادہ موزوں مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے پوچھا، اور اس بنگلے کا کیا ہوگا جسے ہم جوں کا توں چھوڑ آئے ہیں؟ منہاج صاحب بہت دور اندیش اور سمجھدار آدمی ہیں، شہزاد نے سنجیدگی سے کہا۔ انہوں نے بنگلے کا مسئلہ بڑے منطقی انداز میں حل کر دیا ہے۔ وہ منطقی حل مجھے بھی تو بتاؤ۔ میری آواز میں تشویش تھی۔ اس نے بتایا، انہوں نے کہا ہے وہ ہمارے بنگلے سے نکلنے کے ٹھیک 15 منٹ بعد متعلقہ تھانے میں فون کر کے اطلاع دیں گے کہ ان کے نامکمل بند بنگلے میں چند شر پسند دہشت گرد گھس آئے ہیں، اور پتہ نہیں وہ لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں۔ لہذا پولیس کو چاہیے کہ موقع پر پہنچ کر تفتیش کرے اور جرائم پیشہ افراد کو حراست میں لے کر ان کے ساتھ واقعی انصاف کرے۔ شہزاد سانس لینے کے لیے اپنی چند ساعت کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، پولیس والوں کے لیے منہاج صاحب کوئی اجنبی نہیں ہے، اس لیے فوری کارروائی کی توقع کی جاتی ہے۔ منہاج صاحب نے اپنے جنرل مینیجر بختیار کامل کو خصوصی ہدایت دی ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں وہ پولیس والوں سے نپٹیں۔ پولیس والوں کو بھی بختیار صاحب کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ میں نے بنگلے سے باہر آتے وقت دونوں زخمیوں کو بندشوں سے آزاد کر دیا ہے۔ ان لوگوں کا باس بے ہوش پڑا ہے، مردے تو کچھ بول نہیں سکتے، البتہ پولیس زخمیوں کی زبان کھلوانے کے لیے اپنا پورا زور مارے گی، اور تم جانتے ہو وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ انہوں نے کسی فیصل کی تلاش میں اس بنگلے پر چڑھائی کی تھی۔ منہاج صاحب نے پولیس کو بتانا ہے کہ وہ بنگلہ بند تھا۔ اس صورتحال میں حملہ آوروں کو کوئی جواب نہیں بن پائے گا۔ وہاں کا نقشہ دیکھ کر پولیس پر واضح ہو جائے گا کہ 2 مخالف پارٹیوں میں کوئی زبردست مارکا ہوا ہے۔ پھر بنگلے کے عقب میں حملہ آوروں کی 2 گاڑیاں کھڑی ہیں، رینج روور اور GTO 125، ان لوگوں کے لیے بہت مشکلات پیدا کر دیں گی۔ اوپر سے منہاج صاحب اپنے تعلقات کا بھی استعمال کریں گے۔ بختیار صاحب بڑے تیز آدمی ہیں، نامعلوم حملہ آوروں کو مصیبت پڑ جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے پولیس کی آمد سے پہلے ان میں سے کوئی بنگلے سے نکلنے کی کوشش کرے۔ میں نے بند وین کو کھلی سڑک پر دوڑا
بتاتے ہوئے کہا، ایسی صورت میں وہ لوگ اور زیادہ مشکل میں پھنس جائیں گے۔ شہزاد نے خیال آرائی کی، اس نوعیت کی کوشش ان دو زخمیوں سے کوئی کر سکتا ہے، وہ بالفرض بنگلے سے باہر آ بھی جاتے ہیں تو موٹر سائیکل یا جیپ ڈرائیو کرنا ان کے باس کا کھیل نہیں۔ میرا خیال ہے وہ ایسی کسی کوشش کے دوران ہی پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، اور اگر وہ مفرور کسی قسم کی بیرونی مدد لے کر واپس لوٹتا ہے تو یہ سونے پر سہاگا والی بات ہوگی۔ پولیس کو ان لوگوں کے خلاف ایک مضبوط کیس بنانے میں آسانی ہو جائے گی۔ پولیس ان بدماشوں کے مقابلے میں منہاج صاحب کی بات کو زیادہ معتبر جانے گی، کیونکہ واردات ان کے بند بنگلے میں ہوئی ہے۔ وہ لوگ کسی فیصل یا وجدان کا تذکرہ اپنی زبان پر نہیں لائیں گے۔ ایسی صورت میں نہ صرف پولیس بلکہ ان کے بڑے بھی ان کے دشمن ہو جائیں گے، لہذا ہم ہر حوالے سے سیف سائڈ پر ہیں۔ شہزاد کی باتوں میں بہت وزن تھا اور منہاج صاحب نے بھی ایک بھرپور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن میرا دل جانے کیوں مطمئن نہیں تھا۔ میں کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے تیزی سے سوچنے لگا۔ ساحل اور فیصل والا معاملہ اتنا نازک ہو چکا تھا کہ میں کسی قسم کا رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ میرے اور چودھری نوازش کے حساس گوشوں کے تبادلے میں بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا اس قلیل مدت کے لیے میں کسی اور پناہ گاہ میں جا بیٹھوں۔ مجھے سوچ میں ڈوبا اور خاموش دیکھ کر شہزاد نے پوچھا، وجدان تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شہزاد میں منہاج صاحب کے منصوبے پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، 6 کب کے بج چکے، 7 بجنے میں زیادہ وقت نہیں۔ میں کسی فلیٹ میں چھپ کر بیٹھنے سے بہتر سمجھتا ہوں گھوم پھر کر یہ وقت گزار لیا جائے۔ ویسے بھی ہم طے شدہ وقت سے تھوڑا پہلے ہی پارک کے اندر ہونا چاہیے، لہذا طارق وسیم کے فلیٹ کو تم بھول جاؤ، لیکن ہم منہاج صاحب کے دفتر ضرور جائیں گے۔ جب اس فلیٹ کو استعمال نہیں کرنا تو پھر وہاں جانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ دفتر تو ہم فلیٹ کی چابی لینے ہی جا رہے تھے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اب ہم وہاں گاڑی بدلنے جائیں گے۔ گاڑی بدلنے؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، یہ مت بھولو کہ حملہ آوروں میں سے ایک شخص فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ اس بات کا چشمدید گواہ ہے کہ ہمارے بنگلے پر ایک لائٹ گرین ہونڈا سیوک اور ایک نیلی وین کھڑی تھی۔ اس نے واپس اپنے کیمپ میں پہنچ کر ان گاڑیوں کے بارے میں ضرور بتایا ہوگا، لہذا وین میں سفر ہمارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اوہ، اس طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا، شہزاد نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہمیں پہلی فرصت میں اس نیلی وین سے نجات حاصل کرنا ہوگی، اور اس سے پہلے فیصل کو ہوش میں لانا ضروری ہے۔ میں نے مربیانہ لہجے میں کہا، اسے حواس میں آ جانا چاہیے تاکہ تبادلے کے وقت وہ نارمل نظر آئے۔ ہم منہاج صاحب کے دفتر سے گاڑی تبدیل کریں گے اور واپس مذکورہ پارک کی طرف چل پڑیں گے۔ کیا فوری طور پر ہمیں وہاں سے کوئی گاڑی مل جائے گی؟ یقیناً مل جائے گی، وہ پروسوک لہجے میں بولا، اور کوئی نہ بھی دستیاب ہوئی تو دفتر کی ہائی روف ضرور موجود ہوگی۔ ہم اس گاڑی میں پہلے بھی ایک مشن سر کر چکے ہیں۔ تم گرین ہائی روف کی بات کر رہے ہو؟ بالکل وہی، اس نے میرے خیال کی تائید کی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، وہ ایک مبارک اور خوش بخت گاڑی ہے۔ ہم نے اسے استعمال کرتے ہوئے گلستان جوہر والی کامیابی حاصل کی تھی۔ پھر میں نے وین کی رفتار کم کرتے ہوئے کہا، میں وہاں میڈیکل سٹور کے سامنے گاڑی روک رہا ہوں، تم منرل واٹر کی 2 بوتلیں لے آؤ اور وین کے عقبی حصے میں پہنچ کر فیصل کو بیدار کرنے کی کوشش کرو۔ اس کی ہتھکڑی کھولنے کی فی الحال ضرورت نہیں، دفتر پہنچنے سے پہلے اسے باقاعدہ ہوش و حواس میں آ جانا چاہیے۔ میں بدستور ڈرائیونگ جاری رکھوں گا۔ پھر میں نے سڑک کے کنارے ایک محفوظ مقام پر وین روک دی۔ شہزاد نے میری ہدایت پر عمل کیا اور میڈیکل سٹور سے منرل واٹر کی 2 بوتلیں خرید لایا۔ میں نے وین کو اس زاویے سے روکا تھا کہ شہزاد کے عقبی حصے میں سوار ہونے کی طرف کسی کی نگاہ نہ جاتی۔ جب شہزاد نے وین کے اندر پہنچنے کے بعد عقبی دروازہ بند کر دیا تو میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آئندہ 15-20 منٹ میں ہم نے گاڑیوں کی تبدیلی والا مرحلہ طے کر لیا۔ نثار شہید پارک ایک پرفضا تفریحی مقام ہے۔ شام کے وقت وہاں خوشحال اور صحت افزا چہروں کی بہتات دیکھنے میں آتی ہے۔ ذوقین افراد حسین اور دلکش صورتوں کے نظارے سے تسکین پاتے ہیں۔ متلاشی طبع لوگوں کے لیے وہاں بہت کچھ۔ اسی پارک کے ایک کونے میں بچوں کی تفریح طبع کے لیے ایک صاف ستھرا سندھ باد بھی موجود ہے، جہاں کا سیکیورٹی نظام تسلی بخش ہے۔ پارک میں داخلے کے وقت بھی گارڈ باقاعدہ تلاشی لیتے ہیں۔ اس وقت شام کے 6:30 بجے تھے۔ گرین ہائی روف تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ شہزاد ڈرائیونگ کر رہا تھا، فیصل ہم دونوں کے درمیان سینڈوچ بنا بیٹھا تھا۔ اس کی کلائیاں ہاتھ کڑی کی گرفت سے آزاد نہیں کی گئی تھی۔ یہ نیک کام اس وقت سر انجام دیا جاتا جب گاڑی سے نکال کر اسے پارک میں لے جایا جاتا۔ ہاتھ کڑی کی چابی میری جیب میں محفوظ تھی۔ جب سے میں
میں نے اسے بتایا تھا ہم اسے چودھری نوازش کے بندوں کے سپرد کرنے جا رہے ہیں، وہ خاصا شانت ہو گیا تھا۔ ویسے بھی ہم نے اس کے ساتھ کوئی مس بہیو نہیں کیا تھا، اس لیے وہ ہماری بات پر یقین کرنے کے لیے مجبور تھا۔ البتہ ساحل کے حوالے سے میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، وہ اس خیال سے مطمئن تھا کہ ہم اس کی جان چھوڑنے والے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم اس کی طرف سے بے احتیاط نہیں تھے، وہ کسی وقت بھی گول کھلا سکتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جسے میں کسی بھیڑ باڑ کے بغیر نہایت خاموشی سے پایا تکمیل کو پہنچانے نکلا تھا۔ زیادہ پھیلاؤ سے یہ معاملہ بگڑ جاتا۔ منہاس باقر کے دفتر سے روانہ ہونے سے قبل میں نے شہزاد کے ساتھ آئندہ کا لائحہ عمل طے کر لیا تھا۔ اسے پارک سے باہر گاڑی میں موجود رہنا تھا جبکہ میں فیصل کو اپنے ساتھ پارک کے اندر لے جاتا۔ اس پارک میں داخلے کے لیے کئی گیٹ ہیں، ہم نے ایک ایسے گیٹ کا انتخاب کیا جدھر نہ ہونے کے برابر رش ہوتا۔ زیادہ ہجوم سندھ باد والے حصے میں ہوتا ہے۔ ویسے کسی بھی گیٹ سے داخل ہوں، چوبی کچھوے کا کنگ سائز تقریباً پارک کے وسط میں واقع ہے، اس لیے فاصلہ کم و بیش ایک جتنا ہے۔ میں ایک سیکیورٹی گارڈ کی وردی میں تھا، اس لیے سہیل کے حلیے میں میری شناخت کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ شہزاد پارک کے باہر میرا انتظار کرتا۔ اگر مغوی افراد کا تبادلہ بسہولت ہو جاتا تو میں آدھا گھنٹہ پارک میں گزارنے کے بعد شہزاد کے پاس آ جاتا، پھر ہم ساحل کے ساتھ منہاس صاحب کے بنگلے کی جانب روانہ ہو جاتے۔ کسی اپ سیٹ کی صورت میں شہزاد کو فوراً پارک کے اندر پہنچنا تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ پارک کے اندر کسی ہنگامی صورتحال کا امکان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں کا سیکیورٹی نظام قابل تحسین تھا۔ اسلحے کے نام پر ہمارے پاس 2 کلاشنکوف تھیں جو گرین ہائی روف میں ہی میں چھوڑنا تھی، یہ واپسی کے سفر میں کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہمارے کام آتی۔ پارک کے اندر اسلحہ لے جانے کی ممانعت تھی۔ ہم نے سہ پہر میں 2 سادہ لباس سیکیورٹی گارڈز کو پارک روانہ کر دیا تھا، جن میں سے عباس کے پاس ریوالور اور زمرد خان کے پاس ٹی ٹی پستول تھا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد شہزاد کے پاس برناد خان کا فون آ گیا کہ وہ اسلحہ اندر نہیں لے جانے دیں گے۔ یہ دونوں ہتھیار لائسنس یافتہ تھے جو سیکیورٹی گارڈ برناد خان نے اپنے پاس جمع کر لیے تھے، تاہم پارک کے اندر اس نے ہر نوعیت کے حفاظتی تعاون کا یقین دلایا تھا اور ہماری ضرورت کے مطابق اس نے پارک کے متعلقہ حساس حصے کو اپنی نگاہ کا مرکز بنا لیا تھا، گویا پارک کے اندر ہمیں افرادی قوت پر ہی بھروسہ کرنا تھا۔ یقیناً یہی صورتحال دوسری پارٹی کے لیے بھی ہوگی۔ 6:45 پر میں نے پارک سے تھوڑے فاصلے پر گاڑی رکوائی۔ شہزاد نے گاڑی روکنے کے بعد سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میرا یہ اقدام اس کے لیے خلاف توقع تھا۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، وہ سامنے پبلک کال آفس ہے، میں وہاں سے وجدان کو فون کروں گا۔ چودھری نوازش کو اطلاع تو دے دیں کہ ہم اس کے لختے جگر کو لے کر آ گئے ہیں۔ وجدان نے مجھے ہدایت کی تھی کہ مطلوبہ مقام پر پہنچنے سے پہلے میں اسے فون کروں۔ میری کال کے بعد وجدان موضع رکھاں والی میں چودھری نوازش سے رابطہ کرے گا۔ میں چونکہ سہیل کے روپ میں تھا، اس لیے فیصل کے سامنے وجدان کی حیثیت سے بات نہیں کر سکتا تھا، تاہم شہزاد اپنی زود فہمی کے بل پر میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا، ذرا جلدی آ جانا سہیل، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ابھی 5 منٹ میں آیا، میں یہ کہتے ہوئے گاڑی سے اتر گیا۔ فیصل نے نفرت امیز نظر سے مجھے دیکھا۔ اس کی اس نگاہ کے 2 اسباب تھے۔ نمبر 1، شہزاد نے گاڑی کے اندر رہتے ہوئے فیصل کو گن پوائنٹ پر رکھ لیا تھا، اس کے باوجود بھی کہ اسے الٹی ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ نمبر 2، وہ میرے حوالے سے بہت خار کھائے بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ ایک کھیل کھیل کر اس سے ان کے ایک اہم آدمی کا نام پتہ اور ٹیلی فون نمبر اگلوا لیا تھا۔ اپنی رہائی کے جانسے میں آ کر اس نے مجھے کسی جے ڈی ملک کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کر دیا تھا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ مجھے کچا کھا جاتا۔ ہم نے پچھلے کچھ عرصہ سے اسے بے بس بنا رکھا تھا۔ اس کی رہائی میں اب چند منٹ باقی رہ گئے تھے۔ یہ تکلیف دہ اسیری اسے جھنجھلاہٹ میں ڈال رہی تھی۔ میں نے پی سی او میں آنے کے بعد رکھاں والی کے چودھری نوازش علی کو فون کھڑکا دیا۔ چودھری کے لیے میرے دل میں بہت غصہ تھا۔ تھوڑی دیر پہلے منہاس باقر کے نامکمل بنگلے پر جو واقعات پیش آئے تھے، میں اس کا ذمہ دار بالواسطہ یا بلا واسطہ چودھری کو سمجھتا تھا، اس لیے اس کی گوشمالی ضروری تھی۔ چودھری جب آن لائن ہوا تو میں نے نان اسٹاپ اسے کھری کھری سنائی، پھر اس کے تازہ ترین کرتوت کا ذکر کیا اور کہا، چودھری تمہیں احساس نہیں تم سے کتنی سنگین غلطی سرزد ہوئی ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی۔ اس نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ غلط فہمی کے بچے، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے منافقانہ بکواس سننے کے لیے فون نہیں کیا۔ وہ پھنکارا، لیکن اس پھنکار میں وہ تیزی اور تندی ناپید تھی جو ہمیشہ سے اس کا خاصا رہی تھی۔ چڑھی ہوئی سانس کے درمیان اس نے کہا، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، مجھے اس واقعے کا علم نہیں۔ پھر تم اپنے اس ناجائز انڈے سے پوچھو۔ میرا اشارہ شعیب غوری کی طرف تھا۔
اگر اس واقعے کے پیچھے تمہارا ہاتھ نہیں تو پھر وہ لوگ CFK سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ ان کے سرگنا نے 2-3 بار فیصل کا ذکر کیا تھا۔ فیصل کا طلبگار تم دونوں کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولا، میں ابھی شعیب کو فون کرتا ہوں۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، میں نے بے رخی سے کہا۔ اس نے پوچھا، میں فیصل کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ فیصل گزشتہ آدھے گھنٹے سے پارک کے اندر موجود ہے۔ میں نے اسے چکر دیا، لیکن ٹھیک 7 بجے اسے طے شدہ مقام پر لایا جائے گا۔ تمہیں شعیب گوری یا JD ملک سے اطلاع مل جائے گی۔ JD ملک، اس نے اس انداز میں دہرایا جیسے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ تم اس شخص کو کیسے جانتے ہو؟ چودھری کے اضطراب سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا کہ مذکورہ شخص اس کے لیے بہت اہم تھا۔ میں توقع بھی یہی کر رہا تھا۔ میں نے اسے اندھیرے اور تشویش میں رکھنے کی خاطر کہا، چودھری، میں حرام زادوں کی ایک طویل فہرست ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ تم میری معلومات کو چیلنج کرنے کے چکر میں نہ پڑو۔ اسے جیسے سانپ سونگ گیا۔ 5 سیکنڈ کے وقفے کے بعد وہ کمزور سی آواز میں مستفر ہوا۔ پھر بھی میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، میں تمہیں فیصل کے پارک میں پہنچنے کی خوشخبری سنا چکا ہوں۔ تم میری ساحل کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میری بات ختم ہوئی ہی تھی کہ ٹیلی فونک سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ سلسلہ میں نے ختم نہیں کیا تھا، میں کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے تو چودھری سے ایک ایسا سوال کیا تھا جس کا جواب سنے بغیر میں فون بند کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یقیناً چودھری ہی نے ریسیور کریڈل کر دیا تھا۔ میرے لیے یہ ایک خلاف توقع اور آؤٹ روٹ بات تھی۔ میں نے چشمے زدن میں دوبارہ اس کا نمبر ڈائل کیا، لیکن انگیج ٹون سے واسطہ پڑا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب ریسیور ہٹا کر رکھ دیا گیا تھا یا پھر اس کے فون میں کوئی فالٹ پیدا ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ ایک پریشان کن صورتحال تھی۔ میری جنجلاہٹ کو دیکھتے ہوئے PCO والا میری طرف متوجہ ہو گیا اور شائستگی سے بولا، سر کیا مسئلہ ہے؟ لائن کٹ گئی ہے، میں نے بیزاری سے کہا۔ بات پوری نہیں ہو سکی۔ کوئی بات نہیں سر، آپ دوبارہ ٹرائی کر لیں۔ وہ میری سیکنڈ ٹرائی سے واقف نہیں تھا، شاید اسی لیے یہ مشورہ دے رہا تھا۔ میں نے اکتاہٹ امیز انداز میں ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ 7 بجنے میں صرف 8 منٹ باقی تھے۔ اب مزید کسی ٹرائی کے لیے گنجائش باقی نہیں بچی تھی۔ ٹھیک 7 بجے مجھے پارک کے اندر مقررہ مقام پر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے بٹوے سے کال کی ادائیگی کی اور PCO والے کے مفید مشورے کے جواب میں صرف اتنا کہا، اٹس اوکے۔ PCO سے نکل کر گاڑی کی طرف آتے ہوئے میرا ذہن برق رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ چودھری کے حالیہ رویے نے مجھے تذبذب میں ڈال دیا۔ جو بھی گڑبڑ ہوئی تھی اس کی طرف سے ہوئی تھی۔ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن کیوں؟ یہ سوال کسی ناگ کی طرح فن پھیلائے میری سوچ کے مختلف زاویوں کو ڈس رہا تھا اور بار بار ایک ہی جواب ابھر کر سامنے آ رہا تھا، اور وہ یہ کہ چودھری کی نیت میں کوئی فطور پیدا ہو گیا تھا۔ کیا فطور؟ یہ فوری طور پر سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ آج خود ریسیور کریڈل کر دیا گیا تھا۔ میرے ذہن نے مجھ سے پوچھا، اگر چودھری خلاف معمول جا رہا ہے تو کیا مجھے طے شدہ پروگرام پر عمل کرنا چاہیے؟ اس خطرناک سوال کا جواب یہی تھا، نہیں۔ میں اسی ادھیڑ بن میں گاڑی کے نزدیک آ گیا اور پھر گاڑی کے اندر بیٹھنے سے قبل میں ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ میں نے فیصل کے برابر والی سیٹ سنبھال کر دروازہ بند کیا تو شہزاد نے مستفسرانہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا پروگرام ہے سہیل، آگے بڑھیں یا؟ وہ میرے چہرے سے ہویدہ الجھن تک پہنچ گیا تھا، اسی لیے اس نے سوالیہ انداز میں اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے تامل کرتے ہوئے کہا، وجدان سے میری بات ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے چودھری نوازش سے رابطہ کیا تھا۔ ہمیں آگے تو بڑھنا ہے لیکن پروگرام میں تھوڑی تبدیلی۔ شہزاد نے گاڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، مثلاً کیسی تبدیلی؟ میں نے معنی خیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، تازہ ترین ہدایت کے مطابق فیصل کو پارک کے اندر لے جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تمہارے پاس گاڑی میں رہے گا اور مجھے امید ہے شرافت سے رہے گا۔ میں نے لمحہ بھر کو رک کر فیصل کی طرف دیکھا، پھر شہزاد کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے اپنی بات مکمل کر دی، میں اکیلا پارک کے اندر جاؤں گا، پھر جب چودھری نوازش کے بندے طے شدہ مقام پر پہنچ جائیں گے تو میں ان سے معاملہ طے کروں گا۔ اس کے بعد میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آؤں گا اور فیصل کو ہاتھ کڑی سے آزاد کرنے کے بعد ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وجدان نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ میں اپنی تسلی کیے بغیر ان لوگوں کو فیصل کے پاس نہ لے کر آؤں۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور بولا، اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ وجدان بہت ہی ٹیڑھا آدمی ہے، وہ جب تک اپنے مطالبے کی عملی شکل کو آنکھوں سے نہیں دیکھ لے گا اس کی تسلی نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے وہ چودھری پر پوری طرح بھروسہ نہیں کر رہا۔ وجدان نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ چودھری ہاتھ پاؤں جوڑ کر اس کا مطالبہ ماننے کو تیار ہے۔ میں نے کہا، فیصل کو وہ زندگی کے ہر مسئلے پر فوقیت دے رہا ہے، لہذا کسی بدمزگی کا اندیشہ نہیں۔ ادھر چودھری کے
بندوں نے ساحل کو وجدان کے حوالے کیا، ادھر ہم فیصل کو ان کی تحویل میں دے دیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ شہزاد نے کہا سہیل تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں فیصل کو سنبھال لوں گا، ویسے یہ خاصا سمجھدار بندہ ہے، خوش اسلوبی سے نبٹتے ہوئے اس معاملے کے اختتام پر یہ کوئی گند نہیں کرے گا، اور اگر اس نے ایسی کوشش کی تو میں اسے پچھتانے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ بات کے اختتام پر شہزاد کا لہجہ خاصا سنگین ہو گیا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا ایسی کوئی صورتحال پیش نہیں آئے گی۔ پھر میں نے خاص طور پر فیصل کو سنانے کی غرض سے کہا پارک کے اندر اور باہر چاروں طرف ہمارے مسلح آدمی پھیلے ہوئے ہیں جو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بے دریغ فائرنگ شروع کر سکتے ہیں، بس ہمارے ایک اشارے کی ضرورت ہے۔ فیصل خاصا عقل مند نظر آتا ہے، موت کے منہ میں جانے والی کوئی حماقت نہیں کرے گا۔ ہم مذکورہ پارک پہنچ گئے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ 7 بجنے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ شہزاد نے ایک گیٹ کے قریب گاڑی روک دی۔ اس گیٹ کے بارے میں ہم پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے، اس طرف زیادہ رش نہیں تھا۔ شہزاد نے سڑک پر گاڑی اس انداز میں کھڑی کی کہ کسی اچانک صورتحال کے پیش نظر ہمیں وہاں سے نکلنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں نے فیصل کو راہ مستقیم پر رکھنے کی خاطر ونڈ اسکرین کے پار دور تک نگاہ دوڑائی اور پھر سار کو ایسے انداز میں تفہیمی جنبش دیتا چلا گیا جیسے وہاں کے خفیہ بندوبست کا جائزہ لے رہا ہوں۔ پوری طرح مطمئن ہونے کی اداکاری کرنے کے بعد میں نے شہزاد سے کہا تم گاڑی میں میرا انتظار کرو، میں اندر کی صورتحال کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ اچھی بات ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہم دونوں کے درمیان زبان سے کم اور آنکھوں سے زیادہ باتیں ہو رہی تھی۔ ہمارا یہ انداز فیصل سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ میں گاڑی سے نکلنے لگا تو اس نے بے یقینی سے کہا تم لوگ پھر کوئی چکر چلانے کے موڈ میں تو نہیں ہو؟ کافی دیر کے بعد اس نے لب کشائی کی تھی۔ کیسا چکر؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ برہمی سے بولا سہیل تم پہلے بھی بے وقوف بنا کر مجھ سے ایک آدمی جے ڈی ملک کا ٹھکانہ اور فون نمبر معلوم کر چکے ہو، اب بھی تم کوئی چال تو نہیں چل رہے؟ میں تم سے غلط بیانی نہیں کروں گا فیصل، میں نے متحمل لہجے میں کہا۔ میں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی چال چلتا رہتا ہوں، یہ الگ بات ہے وہ چالاکی کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اگر سامنے والا سیانہ کوا بننے کی کوشش کر رہا ہو تو میں اسے گو کے ڈھیر پر پٹکنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتا۔ تم نے مجھے 1 کروڑ روپے کا لالچ دے کر موت کے منہ میں دھکیلنے کی سازش کی تھی۔ میں جیسے ہی تمہارے جے ڈی ملک کے پاس پہنچتا وہ مجھے بے بس بنا دیتا، پھر وہ لوگ مجھے ایسی اذیتوں سے گزارتے کہ میں تمہارا پتہ ٹھکانہ اگلنے پر مجبور ہو جاتا، لیکن میں نے تمہاری سازش کامیاب نہیں ہونے دی اور تمہاری چال تمہیں پر لوٹا دی۔ جملے کے اختتام پر میں نے دھمکی امیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا وجدان کے ساتھ کام کرنے والوں کو کبھی بے وقوف یا کمزور نہ سمجھنا۔ اگر میری یہ نصیحت تمہیں یاد رہی تو زندگی بھر عیش کرو گے۔ بنگلے پر پیش آنے والے ہنگامی حالات کے بارے میں فیصل کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس دوران میں وہ گہری بے ہوشی میں رہا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ہم نے ڈلیوری کے لیے اسے بنگلے سے نکالا ہے۔ اس نصیحت کے جواب میں وہ مجھے گھور کر رہ گیا۔ میں نے شہزاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر فیصل کسی قسم کی کوئی گڑبڑ پھیلانے کا ارادہ ظاہر کرے تو تم بے دریغ اسے بھون کر رکھ دینا۔ جب کوئی خود ہی زندہ نہ رہنا چاہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے الفاظ میں صفاقی اور سنگینی بری ہوئی تھی۔ شہزاد بڑی وضاحت سے میری بات کو سمجھ گیا اور بولا سہیل تم مطمئن ہو کر جاؤ، مجھے امید ہے بد امنی کی نوبت نہیں آئے گی۔ میں گرین ہائی روف سے نکل کر پارک کے گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ جب میں ٹکٹ حاصل کرنے کے بعد پارک کے اندر داخل ہوا تو 6:58 ہو رہے تھے۔ بندوں کے تبادلے میں صرف 2 منٹ باقی تھے۔ میں تیز قدموں سے مطلوبہ مقام کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت میرے ذہن دل کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ دل ساحل کی جھلک دیکھنے کو مچل رہا تھا اور ذہن میں ایک ایسی بساط بچھی تھی جس کا ہر لمحہ بے لمحہ اپنی صورت بدل رہا تھا۔ چودھری سے فون پر ہونے والی گفتگو نے میرے اندر خلبلی مچا رکھی تھی۔ بار بار میرے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا تھا کہ چودھری کی نیت میں کوئی فتور پیدا ہو گیا ہے۔ فون میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی بلکہ چودھری نے آج خود ریسیور رکھا ہے۔ پھر جب میں نے دوبارہ رنگ کرنے کی کوشش کی تو اس نے اس سے پہلے ہی ریسیور ہٹا کر رکھ دیا۔ انہی متضاد سوچوں کے ساتھ میں آگے بڑھتا رہا۔ پھر مجھے وہ مقام دکھائی دینے لگا جہاں پر ایک کنگ سائز چوبی کچھوے کی گردن استادہ ہے۔ وہاں مجھے چند بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ ایک بچہ کچھوے کے سر کو تھام کر اس کی گردن پر چڑھ بیٹھا تھا اور ہاتھ کے اشارے سے کسی کو اپنے پاس بلا رہا تھا۔ اسی وقت نزدیک ہی گھاس پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک کیمرہ بردار شخص بچے کے قریب آیا اور اس کی تصویر بنا دی۔ بچے پھر کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ریسٹ واچ کو دیکھا۔ میری گھڑیوں کی سوئیوں نے
7 بجنے کا منظر دکھا دیا۔ میں نے بے قراری سے کچھوے کی سمت نگاہ دوڑائی، لیکن وہاں ساحل کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہی بچے آپس میں اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ میں گہری تشویش کے گھیرے میں آ گیا۔ اس وقت ساحل اور فیصل کو اس مقام پر ہونا چاہیے تھا۔ فیصل کو تو میں گاڑی میں چھوڑ آیا تھا، لیکن ساحل کہاں گئی؟ میں نے بے چینی سے گرد و پیش میں نگاہ دوڑائی۔ اگلے ہی لمحے عباس اور زمرد خان میری نظر میں آ گئے۔ وہ مطلوبہ مقام سے چند گز کے فاصلے پر ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں محدود فاصلہ رکھا ہوا تھا تاکہ کسی کو شک نہ گزرے۔ میں شہزاد کے دوست بناد خان کو نہیں جانتا تھا، ممکن ہے وہ بھی کہیں آس پاس ہی ہو۔ زمرد خان اور عباس مجھے دیکھ نہیں پائے تھے۔ میں فوارے کے نزدیک بنے ہوئے ایک ستون کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ وہ اگر مجھے دیکھ بھی لیتے میں ان کے لیے سہیل تھا۔ ان کا ایک ساتھی سیکیورٹی گارڈ شہزاد نے ان دونوں کو بنگلے سے روانہ کرتے وقت سختی سے ہدایت کی تھی کہ اگر وہ پارک کے اندر کوئی غیر معمولی سرگرمی نوٹ کریں تو ہمیں فوراً اطلاع دیں۔ پتہ نہیں انہوں نے بنگلے پر کوئی فون کیا تھا یا نہیں۔ وہاں جو حالات پیش آئے انہوں نے ہمیں کسی اور طرف دھیان دینے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ میں ستون کی آڑ میں کھڑا چوکنا نظر سے آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب مزید 2 منٹ تک مجھے ساحل کی صورت نظر نہ آئی تو میں نے میدان عمل میں کودنے کا فیصلہ کیا اور ستون کی آڑ سے نکل کر اپنے آدمیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ چودھری نوازش علی کی کمینگی اور درندگی مجھ سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اس سے کسی وقت کسی بھی چال کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کی طرف سے میرا ذہن منفی خیالات سے اٹا پڑا تھا۔ اس ذخیرے میں ایک امکانی خیال قدرے بہتر کنڈیشن میں تھا، میں اسے اپنی خوش گمانی بھی کہہ سکتا تھا، اور وہ یہ کہ ممکن ہے چودھری بھی میری طرح احتیاط سے کام لے رہا ہو۔ وہ فیصل کو صورتحال دیکھے بغیر ساحل کے سامنے نہ لانا چاہتا ہو۔ چودھری نوازش سے میری مراد اس کے احکام سے تھی۔ وہ شیطان صفت جاگیردار خود تو اس وقت موزہ رکھا والی میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں جو کچھ بھی ہونا تھا اس کی ہدایت کے مطابق ہونا تھا۔ چودھری کا نیٹ ورک اس کی مرضی کے خلاف کیسے ہو جا سکتا تھا؟ عباس سے نظر ملی تو میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ تازہ ترین صورتحال کے بارے میں جاننا بہت ضروری تھا۔ اس نے میرے نزدیک آ کر پوچھا، سہیل شہزاد نظر نہیں آ رہا اور اب تو 7 سے اوپر کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، شہزاد یہیں قریب میں ایک خفیہ مقام پر موجود ہے، تم اپنی رپورٹ پیش کرو۔ اس نے قدرے خفگی امیز نظر سے مجھے دیکھا۔ شاید رپورٹ والی بات اسے پسند نہیں آئی تھی۔ وہ رتبے کے اعتبار سے مجھے اپنے برابر سمجھتا تھا۔ جب بھی چھوٹتے ہی اس نے شہزاد کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ میں نے اس کی الجھن کو دور کرنے کی غرض سے کہا، مجھے شہزاد ہی نے یہ بات معلوم کرنے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ قدرے مطمئن ہوتے ہوئے بولا، یہاں پر سب خیریت ہے۔ کیا تم نے یا زمرد نے اس دوران میں بنگلے پر فون کیا تھا؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ بناد خان کہاں ہے؟ اس نے ایک وردی پوش سیکیورٹی گارڈ کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے اس لمحاتی گفتگو میں عباس کو مزید چوکنا اور محتاط رہنے کی تاکید کی اور صحت مند سیکیورٹی گارڈ بناد خان کی جانب بڑھ گیا۔ اس دوران میں مسلسل چوبی کچھوے اور اس کے گرد و نواح کو بھی نگاہ میں رکھے ہوئے تھا۔ میں نے بناد خان کے پاس پہنچنے کے بعد شہزاد کے دوست کی حیثیت سے اپنا تعارف کروایا اور پارک کی صورتحال کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے جواب دینے سے قبل سوال کر ڈالا، وہ شہزاد کدھر ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے میرے عقب میں دور تک نگاہ دوڑائی۔ میں نے کہا، وہ پارک کے باہر گاڑی میں موجود ہے، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اندر بھی آ جائے گا۔ اس کے بعد میں نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ چند لمحے مجھے گہری نظر سے دیکھتا رہا، پھر دھیمے لہجے میں بتانے لگا، کوئی بڑی بات تو دیکھنے میں نہیں آئی، سب کچھ معمول کے مطابق ہے، لیکن میری عقابی نظر نے 2 افراد کو تاڑ لیا ہے۔ وہ وقفے سے اس کچھوے کے پاس آتے ہیں اور خاموشی سے دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ ان کی اس حرکت کو کسی اور نے نوٹ نہیں کیا ہوگا۔ وہ دونوں افراد یہی شو کر رہے ہیں کہ دوسرے افراد کی طرح وہ بھی وہاں تفریح کی غرض سے آئے ہیں، لیکن میں نے ان کی حرکات و سکنات میں خاصی تشویش اور سنسنی پائی ہے۔ بناد خان کی ایک نہایت ہی اہم انکشاف کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ہمارے دونوں سادہ پوش گارڈز بھی ان افراد کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ وہ بھی مذکورہ مقام ہی کی نگرانی کر رہے تھے۔ بناد خان کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ پارک کے سیکیورٹی گارڈ کی یونیفارم میں تھا۔ اس حوالے سے مجھ پر بھی کوئی توجہ نہ دیتا، میں بھی اس وقت سیکیورٹی گارڈ کی وردی میں تھا۔ میں نے بناد خان سے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو وہ تائیدی انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر میں نے نگرانی کرنے والے پورے اسرار 2 افراد کے بارے میں پوچھا تو اس نے خاموشی سے 2 جانب یکے بعد دیگرے اشارہ کر دیا۔ میں نے تجاہل عارفانہ سے ان کا جائزہ لیا۔ ان میں سے ایک دبلا پتلا تھا اور اس نے نیلے رنگ کا
کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا جبکہ دوسرا قدرے فربا تھا۔ وہ سیاہ پتلون اور گرے شرٹ میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے بھی ان کی اداؤں سے اندازہ لگا لیا کہ وہ ہمارے دشمن کے آدمی تھے، گویا دوسری جانب سے بھی ملتی جلتی چال چلی جا رہی تھی۔ میں نے بن ناد خان سے کہا اگر میں زمرد خان یا عباس سے خسر بسر کروں گا تو یقینی طور پر ان مشکوک افراد کی نگاہوں میں آ جاؤں گا، لہٰذا تمہیں موقع پا کر ایک کام کرنا ہے۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیسا کام؟ کام بہت آسان ہے، میں نے مشکوک افراد اور مقام کچھوا کو نظر میں رکھتے ہوئے کہا، اور اس کام کے بعد سمجھو تمہاری چھٹی۔ تم نے ہماری جتنی مدد کی اس کا شکریہ، اب ہمیں تمہارے تعاون کی مزید ضرورت نہیں، بعد میں شہزاد تمہیں فون پر تفصیل سے آگاہ کر دے گا۔ وہ ہکا بکا مجھے تکنے لگا، پھر بولا بولو کیا کام کرنا ہے؟ میں نے کہا تم ان دونوں مشکوک افراد کی نظر بچا کر عباس یا زمرد خان سے کہو کہ اب ان کی نگرانی کی ضرورت نہیں رہی، یہ کام میں خود کر لوں گا۔ وہ حساس مقام سے فاصلے پر چلے جائیں، اور فرنٹ میں میرا اشارہ اس پتلون قمیض اور شلوار سوٹ والے کی طرف ہے۔ سمجھ گیا سہیل صاحب، اس نے فرما برداری سے کہا، پھر مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے پوچھا، تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بن ناد خان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے شہزاد سے کسی قسم کی تفصیل نہیں پوچھی تھی، اس نے صرف اتنا بتایا تھا اس کے چند آدمیوں کو تحفظ کی ضرورت ہوگی۔ میں ایک سیکیورٹی گارڈ ہوں اور پارک میں آنے والے ہر شخص کو تحفظ فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے، مگر شہزاد نے جس انداز میں تعاون کی درخواست کی تھی اس سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ کوئی بہت ہی خاص واقعہ پیش آنے والا ہے، لیکن ابھی تک تو سب کچھ پر اسرار اور سمجھ میں نہ آنے والا ہے۔ آپ ہم کو اس کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میں نے ٹالنے کے لیے اسے ایک الٹی سیدھی مختصر سی کہانی سنا دی جس میں اس کا فائدہ تھا اور نہ میرا کوئی نقصان۔ وہ مطمئن ہو کر ایک طرف بڑھ گیا۔ میں ایک چوبی بینچ پر بیٹھ کر اس مقام کا جائزہ لینے لگا جہاں چودھری کے بندوں نے ساحل کو اور میں نے فیصل کو پہنچانا تھا۔ وہاں کھلنڈرے بچوں کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب مجھے تشویش ہونے لگی۔ میں نے چودھری نوازش کو کڑی تاکید کی تھی کہ ٹھیک 7 بجے ساحل کو پارک میں پہنچ جانا چاہیے، اور اس نے وعدہ بھی کیا تھا، مگر لگتا تھا وہ وعدہ خلافی پر اتر آیا تھا۔ ایک طرح سے وعدہ خلافی بھی کر رہا تھا، ہو سکتا ہے میری طرح وہ دوسری پارٹی بھی بے حد محتاط ہو۔ آئندہ 2 منٹ کے اندر عباس اور زمرد خان میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے۔ بن ناد خان نے انہیں میری ہدایت پہنچا دی تھی۔ 1 منٹ بعد دشمن کے نگران بھی غائب ہو گئے۔ ایک لمحے کو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس بڑے پورے پارک میں میرے سوا اور کوئی بھی نہ ہو۔ میں نے خود کو اندر سے تنہا پایا۔ مجھے سمجھنے میں ایک لمحے کی دیر نہ لگی کہ وہ احساسات ساحل کے وہاں نہ پہنچنے کی وجہ سے تھے۔ میں بے چین ہو کر یک لخت بینچ سے اٹھ گیا۔ مجھے اپنے پورے وجود میں ایک انجانا سا اضطراب پھیلا ہوا محسوس ہوا۔ میری چھٹی اس بتا رہی تھی کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ ان حالات میں پارک میں زیادہ دیر رک کر انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے فوری طور پر کوئی قدم اٹھانا تھا۔ میں اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ پارک کے باہر فائرنگ کی آواز گونجی۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کر اس سمت میں دیکھا۔ یہ وہی حصہ تھا جہاں گرین ہائی روف میں شہزاد فیصل کے ساتھ موجود تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہاں کوئی سنگین واقعہ پیش آ گیا تھا۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر پارک کے گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ فائرنگ کی آواز ایک مرتبہ پھر سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی کسی گاڑی کے تیزی سے آگے بڑھنے کی صدا بھی بلند ہوئی۔ میں ممکنہ تیزی سے بھاگتے ہوئے پارک سے باہر نکل آیا۔ اسی لمحے میری نگاہ گرین ہائی روف پر پڑی۔ شہزاد بھیا بیک گیئر میں اسے گیٹ کی طرف لا رہا تھا۔ میں نے گولی کی رفتار سے دوڑ کر گیٹ اور ہائی روف کا درمیانی فاصلہ طے کیا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر گاڑی کے اندر پہنچ گیا۔ شہزاد نے ایک تشویشناک نظر مجھ پر ڈالی اور ایک جھٹکے سے گرین ہائی روف کو آگے بڑھا دیا۔ اس وقت وہ کسی عقاب کے مانند فعال دکھائی دیتا تھا۔ میرے لیے اطمینان کی بات یہ تھی کہ فیصل وہاں موجود تھا۔ شہزاد نے اضطراری لہجے میں مجھ سے کہا، گن اٹھا لو، وہ لوگ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ میں ڈرائیونگ سے فاصلہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، تم فائرنگ سے انہیں روکو۔ اگر وہ لوگ ہمارے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں نے کلاشنکوف کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اپنے عقب میں نگاہ دوڑائی۔ ایک نیلی پجیرو بڑی تیزی سے ہمارے تعاقب میں تھی۔ اس کی تیزی سے بڑھتی ہوئی رفتار بتا رہی تھی وہ پہلی فرصت میں ہمیں چھونا چاہتی ہے۔ میں نے پجیرو کے اگلے پہیوں کو نشانہ بنا کر نیچی فائرنگ کی۔ اس عمل کے لیے مجھے ہائی روف کی کھڑکی سے اوپری دڑ باہر نکالنا پڑا۔ یہ فائرنگ بے نتیجہ رہی، مگر حیرت انگیز طور پر پجیرو میں سے ہم پر گولیاں نہیں برسائی گئیں۔ میں نے شہزاد سے کہا، وہ لوگ براہ راست ہمیں نشانہ نہیں بنائیں گے کیونکہ فیصل ہم دونوں کے بیچ موجود ہے۔ وہ اس کی زندگی کا رسک نہیں لے سکتے۔ تم ڈرائیونگ اور سپیڈ پر توجہ دو۔ پجیرو والے ہائی روف کے عقبی ٹائروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے، تاہم ہم رکنے
پر مجبور ہو جائیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، پہلے بھی انہوں نے ہوائی فائرنگ ہی کی ہے یا پھر گاڑی کے ٹائروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ شہزاد نے رفتار بڑھاتے ہوئے میری تائید کی، میں فیصل کو بھی دیکھ رہا ہوں، تم گاڑی کے عقبی حصے میں چلے جاؤ تاکہ انہیں روکنے میں آسانی ہو۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔